بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، بات چل رہی تھی صحبت شیخ کے بارے میں گزشتہ۔ فرمایا صحبت سے انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جلدی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک بیماری ہے کینسر کی، اگر اس کا علاج کرنا ہو، ایک تو یہ کہ دوا کھاؤ اور کھاتے 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 کئی مہینوں کے بعد تھوڑی سی شفا ہو، اور ایک یہ ہے کہ اس کے شعاؤں کے سامنے آ جاؤ اور اس مشین کے سامنے چلے جاؤ تو وہ بہت جلدی اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ جی، اب صحبت شیخ دوسری چیز ہے اطلاع اور رابطے کی ضرورت، اطلاع اور تعلق، کیونکہ انسان ہر وقت شیخ کے پاس تو بیٹھ نہیں سکتا، کبھی کسی کو ہفتے میں ملے گا وقت، کسی کو مہینے میں، کسی کو 6 مہینے میں، لیکن اس کا بدل ایک اور یہ ہے کہ اطلاع یعنی اپنی جو کارگزاری ہے، اپنا جو کام کر رہا ہے اس کی اطلاع دینا، تو اس کے ذریعے سے ایک تعلق قائم رہتا ہے، صحبت کا بدل ہو جاتا ہے۔ تو ذرا اس پر سنیے، غور کیجیے کہ صحبت سے انسان کو کیا قرب ملتا ہے، کیا مرتبہ ملتا ہے۔ اس لیے جب انسان اپنا رشتہ جوڑے تو پھر اس کے بعد بلا تکلف اپنے حال احوال اپنے شیخ تک پہنچائے۔ جب ایک انسان نے اپنا ایک شیخ بنایا ہے، اپنا ایک استاد بنایا ہے، یا اپنا ایک روحانی ڈاکٹر بنایا ہے، تو اس کے بعد بلا تکلف اس میں شرمانا نہیں ہے، بلکہ اپنے حال اور احوال اپنے شیخ تک پہنچائے، اچھے برے جو بھی ہو سب پہنچائے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کام تو کر رہے ہیں، شیخ کو خود ہی کشف ہو جائے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنا کام تو کر رہے ہیں، اس میں کیا بتانے کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہوگی تو شیخ کو سب مل جائے گا، شیخ کو خود ہی کشف ہو جائے گا۔ شیخ کو اطلاع دینا، دیکھو شیخ کو اطلاع دینا سالک کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیوٹی، کام ہے، کام خود بتانا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کوئی معمول ہی نہیں کرتے تو کیا بتاوے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی معمول ہی نہیں کرتے تو کیا بتائیں، تو یہ بھی بتانے کی چیز ہے کہ معمولات نہیں کرتے، ارے اتنا ہی بتاؤ، یہ بھی بتانے کی چیز ہے۔ جب معمولات نہیں کرتے تو سمجھتے ہیں بتانا کیا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہی بتا دو کہ نہیں کرتے۔ شاید ان کی دعاؤں سے توفیق مل جائے معمولات کرنے کی، تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا کرتے ہیں تو بھی بتائے اور برا کرتے ہیں تو بھی بتائے۔ ہم نے اتنے لوگوں کو دیکھا جو گناہ میں ملوث تھے، بالکل ان کی زندگی گناہوں میں تھی، شیخ کے سامنے اپنا سینہ کھول دیا، یعنی اپنا اندر کا سب کچھ شیخ کے سامنے کھول دیا۔ کیونکہ گناہ بھی تو ایک چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے نا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ڈاکٹر کے سامنے ستر کھولا جاتا ہے، تو شیخ کے سامنے بھی اپنے اندر کی جو باتیں ہیں وہ اپنا سینہ کھول دو۔ ان کی دعاؤں سے اللہ نے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ سینکڑوں لوگوں کو دیکھا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں، ہماری تو کوئی کیفیت ہی نہیں۔ بھئی کسی کیفیت کا نہ ہونا یہ بھی تو ایک کیفیت ہے، کسی کیفیت کا نہ ہونا یہ بھی تو ایک کیفیت ہے۔ تو یہی بتا دے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بس یہی بتا دو، تو کچھ نہ کچھ طریقے سے اطلاع تو دینی ہی چاہیے۔ یا تو یہ اطلاع دو کہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، یا یہ اطلاع دو کہ ہم کر تو رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے،
بس یہ بھی اطلاع ہے کہ کر تو رہے ہیں لیکن گناہوں سے زندگی نہیں بچ رہی ہے، یہ بھی ایک اطلاع ہے. تو کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی پڑے گا، ورنہ بیماریاں بڑھتی جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں، لہذا اطلاع دینی چاہیے، اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. کئی دفعہ شیطان اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس میں ٹانگ اڑاتا ہے، شیطان اس میں نہ بتانے کی کوشش. ارے اس کی کیا بتانے کی ضرورت ہے، تو بتائے گا تو ایسا ہوگا، ویسا سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے. وہ پتہ نہیں، خود بخود نفس اندر سے خود بخود ہم کو سمجھا دیتا ہے کہ جی انہیں خود ہی کشف ہو جائے گا. بھائی ان کے کشف پر نہ بیٹھے رہے، کبھی تو کہے گا ارے میں جو بھی کروں گا حضرت کو تو سب اطلاع ہو جائے گی. بھائی وہ کچھ نہیں ہے، یہ عالم الغیب جانتے نہیں ہیں، غیب کو جاننے والے نہیں ہیں. اطلاع دینی پڑتی ہے. بعض کہتا ہے اسی بات کو اطلاع دیں گے تو کیا سمجھیں گے. بھائی جیسی بھی ہو، یاد رکھے اطلاع دیں. آج اطلاع دینے والے نہیں، اطلاع نہ دینا پھر اپنی اصلاح میں اور زیادہ دیر لگ جاتی ہے، اور جو جلدی اطلاع دیتے وہ جلدی سے آگے بڑھ جاتے. کئی دفعہ شیطان اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. بھائی ان کے کہیں گے شیخ کو خود کشف ہو جائے گا، ان کے کشف پر نہ بیٹھے رہے بلکہ خود بتائے. ہاں، ان کو بتانے کے بعد ان کو یہ کشف ہو جائے گا کہ حقیقت کیا. ہم بتا دیں گے تو بتانے کے بعد شیخ کو اللہ تعالی ایسی باتیں سمجھا دیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس وجہ سے ذکر و اذکار کر نہیں رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو کیا چیز پریشانی کر رہی ہے، کیوں اگر یہ کر رہا ہے تو اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ ان پر کھول دیں گے، لیکن ہمیں کچھ تو بتانا پڑے گا. آج کے دور میں بتانے والے سب کچھ نہیں بتاتے. ہاں دیکھو، آج کے دور میں بتانے والے اچھے اچھے خواب بتا دیتے ہیں اور بری بری گناہ نہیں بتاتے. ہاں، اچھے اچھے خواب بتانے والے بہت ملتے ہیں اور پھر اصرار کریں گے ہمیں اس خواب کی تعبیر چاہیے. ارے کام تو کچھ کیا نہیں اور خواب کی تعبیر مانگتے ہیں. کیوں کہ خواب کی تعبیر میں مزہ آئے گا نا، کیا ہم بن گئے. تو یاد رکھیں آج کے دور میں بتانے والے سب کچھ نہیں بتاتے، جو اپنی طرف سے اچھا سمجھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، جو اپنی طرف سے اچھا سمجھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور جو اپنی سمجھ میں اچھا نہیں سمجھتے وہ چھپاتے ہیں. خواب دیکھنے والے بھی آج کل اسی طرح کرتے ہیں کہ خواب دیکھا ہے تو اس میں آدھا خواب بتاتے ہیں اور باقی آدھا چھپاتے ہیں. تو شیخ کے شیخ وہ خود بن جاتے ہیں. ہاں، کہتے ہیں نا، وہ زیادہ ہوشیار بن جاتے ہیں شیخ سے بھی زیادہ. تو آدھا بتاتے ہیں اور آدھا چھپاتے ہیں. آپ بتائے، آپ کے بتانے سے پھر ان کو کشف ہوگا. شیخ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یاد رکھنا، یاد رکھنا. شیخ کو دھوکہ نہیں دے سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کی دعا ہے، وجہ آپ کی دعا ہے. جی، کیسے؟ آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. روز دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو اللہ آپ کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں. جب آپ کوئی غلط کیفیت بھی شیخ کو بتائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کے صدقے شیخ پر حقیقت کو کھول دیتے ہیں. وہ اور بات ہوتی ہے کہ شیخ آپ کو ڈانٹتا نہیں ہے، لیکن سمجھ تو ضرور جاتا ہے کہ ہے کیا پرابلم، لیکن انتظار کرتا ہے کہ شاید ابھی کرنے والا بن جائے گا، شاید اس مہینے میں، شاید آئندہ مہینے میں، یا اس مہینے میں، اس سال. وہ انتظار کرتے ہیں. اس لیے شیخ سمجھ تو جاتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں، ڈانٹتے نہیں ہیں. لیکن یہ نہ سمجھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. جی، تو یہ دعا ہم مانگ رہے ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ
ہمیں صحیح راستے کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت وہ فلاں آیا ہے، ہاں، تو حضرت کے چہرے پر جلال آ گیا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا حضرت وہ فلاں آیا ہے، حضرت کے چہرے پر جلال آ گیا، فرمانے لگے میں لعنت بھیجتا ہوں اس شیخ پر، میں لعنت بھیجتا ہوں اس شیخ پر جس کے پاس کوئی مرید آئے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کیا نیت لے کر آیا ہے، اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کیا نیت لے کر آیا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں اس شیخ پر۔ ہاں جی، کہ اس نے اپنے باطن کو اتنا بنایا ہوتا ہے کہ آنے والا جو مرید ہے وہ کس نیت سے ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ بولتے کچھ نہیں ہے، اس کا بھی اکرام کر کے اس کو بھی چلاتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کیا نیت لے کر آیا، اس لیے مشائخ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بالکل صحیح ہے، مشائخ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کے پاس نسبت کا نور ہوتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ ان کے اوپر معاملے کو کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے حالات بتا کر، اس لیے آپ اپنے حالات بتلا کر اپنی ذمہ داری پوری کر لے، پھر حقیقت اللہ ان کو سمجھا دیں گے، پھر اس کا علاج کیا ہے اللہ یہ بھی سمجھا دیں گے۔ اس لیے بولنا تو پڑے گا۔ بھئی دیکھو کوئی بھی انسان اپنے جسم کا علاج کرتا ہے تو ڈاکٹر کو اپنی حقیقت نہیں بتائے گا، اس وقت تک ڈاکٹر بھی پورا متوجہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کو جو اپنی حقیقت سمجھا دی ہے تو پھر اللہ آگے کی چیز ڈاکٹر پر کھول دیتے ہیں، پھر وہ اس کا صحیح علاج کرتا ہے۔ روحانیت کے اندر بھی ایسا ہے، جب ہم اپنی حقیقت کھول دیتے ہیں تو پھر اللہ اس مشائخ پر وہ حقیقت کھول دیتے ہیں، ان کو راستہ بھی بتا دیتے کہ اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ یہ چیز ضروری ہے کہ تکلف درمیان میں نہ آنے پائے، شرم نہ ہو، ہاں ابھی کریں گے کل کریں نہ ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم شیخ سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم شیخ سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں، واقعی گھبراتے ہیں، بات تو دور کی بات ہے، شیخ کے قریب سے جانے سے بھی گھبراتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ جی، گھبراہٹ کس بات کی؟ ہاں دیکھو یاد رکھو یہ گھبراہٹ کس بات کی؟ شیطان کا یہ حربہ نہ چلنے دے، ہاں کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر یہ اس شیخ کے پاس چلا گیا تو لازماً میری پٹائی ہوگی، یعنی شیطان کی۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو ہی شیخ سے گھبراہٹ ڈال کر دور کر دیتا ہے تاکہ میری چلتی رہے اور شیخ کا اس پر کوئی داؤ نہ چلے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے اگر وہ شیخ کے پاس گیا تو پٹائی کس کی ہوگی بتاؤ؟ شیطان کی ہوگی۔ تو وہ بھی تو ہے، وہ بھی تو چاہتا ہے میری پٹائی کیوں ہو۔ تو شیطان یہ حربہ نہ چلنے دے شیطان کا، بلکہ بے تکلف شیخ کے ساتھ حالات بتانے والا معاملہ رکھے، بے تکلف بتا دے تو شیطان کی زبردست پٹائی ہوتی۔ لیکن کیا کرے آج اگر آپ سے پوچھے کہ شیطان سے آپ کی دوستی ہے تو ہر ایک کہے گا بالکل نہیں۔ تو زبان سے تو دوستی نہیں ہے لیکن اندر سے پکی دوستی ہے، اندر سے پکی دوستی ہے۔ ہاں اب آپ کہوں گے کیسے پتا چلا؟ کیوں کہ اطلاع نہ دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے دوستی پکی ہے۔ جو اطلاع دیتے ہیں ان کی شیطان کی دوستی کچی ہو جاتی ہے، بڑی ان سے جنگ ہوتی ہے۔ ہاں تو یہ بات دھیان میں رکھیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دفتر اول مکتوب نمبر 187 میں لکھتے ہیں جاننا چاہیے کہ مرید کو تکلف اور بناوٹ کے بغیر، مرید کو تکلف اور بناوٹ کے بغیر اپنے شیخ کے ساتھ رابطے کا حاصل ہونا
یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے مکتوب میں، خطوط میں، یہ اپنے مریدوں کو جو خط لکھا ہے وہ بات ہے، کیا ہے؟ جاننا چاہیے کہ مرید کو تکلف اور بناوٹ کے بغیر اپنے شیخ کے ساتھ رابطے کا حاصل ہونا پیر و مرید کے درمیان اس کامل مناسبت کی علامت ہے، مناسبت کی علامت ہے۔ جو رابطہ رکھتا ہے اور اپنے حالات کو بتاتا ہے تو یہ اس کا پیر اور مرید ان دونوں میں کامل مناسبت کی علامت ہے، جو افادہ اور استفادہ یعنی فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا سبب ہے۔ یہی چیز افادہ اور استفادہ یعنی فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنے کا سبب ہے۔ یہ کیا ہے؟ رابطہ اور حالات کا سنانا، اسی کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا بھی ہے، فائدہ حاصل ہوتا بھی ہے۔ اور وصول اللہ کے لیے رابطے سے زیادہ اقرب ترین طریق کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا اگر تعلق چاہیے تو اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے شیخ سے رابطے سے زیادہ قریب ترین کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے شیخ سے رابطہ کٹا ہوا ہے تو اللہ کا تعلق ملنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ چنانچہ اپنے حالات جتنا بھی ہو بلا تکلف اپنے شیخ کو پہنچائے۔ کون سا شیخ؟ شیطان، کیونکہ شیطان بھی ہمارا شیخ ہے، یاد رکھنا جی۔ آج تو اس کو شیخ بنائے ہوئے ہیں اور اسی کو ساری کارگزاری بھی سناتے ہیں، اور وہ جو کہتا ہے اس کی بات کو مانتے ہیں، تو وہ بھی تو ایک شیخ ہے، لیکن وہ غلط پیر پکڑ لیا۔ اس سے ہٹاؤ، اس سے دشمنی کرو، اور ایک صحیح جو اللہ سے تعلق جوڑ دے اس کو پکڑو۔ اس کا کام ہے اللہ سے تعلق کا توڑوانا، اور یہ شیخ ہوں گے اس سے اللہ کا تعلق جڑوانا۔ جی، تو ہمارے بلا تکلف اپنے شیخ کو پہنچائے حالات، اس لیے دو چیزیں ہمارے سلسلے میں بہت اہمیت رکھتی ہے، دو چیزیں اس سلسلے میں بہت اہمیت رکھتی ہے، ایک اتباع سنت اور دوسرا صحبت شیخ۔ بس ایک اتباع سنت اور دوسرا صحبت شیخ، یہ دو چیزیں اگر آ گئی تو سمجھو ہماری بہت زیادہ ترقی ہو جاتی۔ دونوں میں سے اگر ایک ہوگی تو ترقی میں رکاوٹ ہوگی، دونوں چیزیں چاہیے۔ باقی سلسلوں کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم مجاہدے کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں، باقی سلاسل کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم مجاہدے کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں، اور ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ ہم اتباع سنت کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں۔ اس میں مجاہدہ نہیں ہے کہ بھائی کم کھانا ہے، کم پینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں۔ بھائی آپ سب کچھ کرو لیکن مراقبہ کرو، بس۔ تو یہ ہے مراقبے سے دل کے اندر نرمی ہوگی، اتباع سنت پیدا ہوگا، تو اتباع سنت کے ذریعے سلوک طے کرواتے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے سلسلے کا امتیاز ہے، علامت ہے، ایک صحبت شیخ، دوسرا اتباع سنت۔ دوسرا ایک مکتوب ہے حضرت مجدد الفسانی کا، اس میں لکھا ہے دو چیزوں کی مخالفت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ دو چیزوں کی محافظت، مخالفت نہیں، دو چیزوں کی محافظت کرنا لازم اور ضروری ہے، حفاظت کرنا۔ ایک صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع، اور دوسرا شیخ مقتدی کی محبت اور اخلاص۔ یہ دو چیزیں اہم ہیں۔ اگر اللہ کا تعلق چاہیے، اس راستے میں آگے بڑھنا ہے تو دو چیزیں ضروری، ایک تو نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع، اور دوسرا اپنے شیخ سے محبت اور اخلاص۔ یہ دو چیزیں اہم ہیں۔ اس لیے جو جماعتیں جاتی ہیں میں ان کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو جماعتوں کے اندر کیا سکھائے، اتباع سنت ہی سکھایا جاتا ہے کہ بستی میں آنے کی دعا، سواری کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مشورے کی آداب اور اس طریقے سے ہر کام، یہ سب سنت ہے۔ مشورہ کرنا، مشورے کے مطابق ہر چیز، یہ سب سنت ہے۔
ایک تو وہ سنت پر تو عمل کرایا جاتا ہے، اور دوسرا بتایا امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا. بس دو چیزیں آ گئی، اس شخص کی بہت جلدی ترقی ہو جاتی. ہاں، تو اگر کوئی جماعت میں نکلتا دو چیزوں کا اہتمام کرے گا تو اس کو بہت نفع ہوگا. اور کسی نے اگر شیخ پکڑا ہے تو اس کے اندر بھی یہی دو چیزیں ہیں کہ اتباع سنت ہو اور شیخ کے ساتھ محبت اور اخلاص. اب ذرا اگلی بات سنیے گا، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے، ان دو چیزوں کے ساتھ اگر اور جو کچھ بھی دے سب ہی نعمت ہے. یعنی ان دو چیزوں کے ساتھ کچھ حالات، کچھ احوال و مواجد یہ بھی مل جائے تو بڑی نعمت. دو چیزوں کے ساتھ اگر کوئی اچھی کیفیات ملے، خوشی محسوس ہو، ذرا اچھا لگنے لگے، تو فرمایا یہ نعمت ہے. نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان دو چیزوں کے ساتھ، اور اگر کچھ بھی نہ دے لیکن یہ دو چیزیں اگر مضبوط ہے تو پھر کچھ غم نہیں. جی، تو اگر اتباع سنت نصیب ہے اور شیخ کے ساتھ محبت کامل ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ حال احوال کی فکر مت کرو. حال احوال کی فکر مت کرو، اگر آج نہیں تو بعد میں دے دیں گے. جی، حال احوال تو مل جائیں گے، لیکن اتباع سنت اور محبت شیخ. کیونکہ اس وقت میں تمام امت کو اسلام کے دشمنوں نے علماء کی عزت اور محبت دلوں میں سے نکال دی گئی. مشائخ کی تو ہے ہی، لیکن ایک عوام جو تھی علماء کی محبت ان کے دلوں میں تھی تو بھی عوام کو فائدہ ہو رہا تھا. کیوں کہ ایک محبت بھی ایک فائدے کی چیز ہے. تو مشائخ کی محبت بھی نکال دی، اور اگر کوئی اپنے شیخ بنایا ہے تو اس کے لیے شیخ کی محبت تو بہت لازمی ہے. اگر شیخ کی محبت نہیں ہے اور ذکر و اذکار و مراقبے خوب کر رہا ہے تو کوئی نفع نہیں ہوگا. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. کتنے لوگ ہیں کہ موت کے وقت انہیں نسبت کا نور نصیب ہوتا ہے، محروم نہیں جاتے. کب ملے یہ اللہ کی مرضی، اب ملے یا بعد میں ملے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ محنت ضائع نہیں جاتی. جو بھی اتباع سنت ہوگی، محبت شیخ ہوگی اور اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہیں گے تو یہ محنت ضائع نہیں جاتی. موت سے پہلے بھی نسبت کا نور اللہ دے دیتے. اور اگر نعوذ باللہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں خلل پڑ جائے، سنت کی اتباع میں یا شیخ کی محبت میں کمی آ جائے، اس کے باوجود اگر احوال اور ذوق بدستور اپنے حال پر رہے، یعنی مزہ آ رہا ہے، کیفیت مل رہی ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو ان کو استدراج جاننا چاہیے. استدراج یعنی اگر اتباع سنت نہیں ہے یا اتباع سنت میں کمی ہے، محبت شیخ میں کمی ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہمارے حالت میں ہمیں مزہ آ رہا ہے، نور نظر آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، یا کوئی کرامت یا کچھ بھی نظر آ رہا ہے، تو سمجھنا چاہیے یہ استدراج ہے، یہ ترقی نہیں ہے. ہم اس کو ترقی سمجھتے ہیں. استدراج مطلب یہ تمہاری رکاوٹ اور گراوٹ ہے، تم نیچے اتر رہے ہو. استدراج پیچھے ہٹنا، ترقی کا آگے بڑھنا، استدراج بیک پیچھے جانا. تو یہ تمہارا استدراج جاننا چاہیے اور اپنی خرابی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں خیال کرنا چاہیے. استقامت کا یہی طریقہ ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اتباع سنت یا شیخ کی محبت میں سے کسی ایک میں خلل ہے تو جتنے مرضی کشف و کرامت مل گئے یہ سب کے سب انسان کو گمراہ کرنے والے ہیں. اللہ، کتنے بھی کرامت مل جائے سب کے سب انسان کو گمراہ کرنے والے ہیں. کیوں کہ ہمارے سارے دین کا حاصل اتباع سنت ہے، کرامت نہیں ہے، اتباع سنت ہے. آج لوگوں نے اتباع سنت کو معمولی سمجھا، کرامت کو بڑا سمجھتے. کرامت کچھ ہی نہیں ہے، کرامت تو اس کی خادمہ ہے.
اتباع سنت اصل ہے، تو جتنے مرضی کشف و کرامت مل گئے یہ سب کے سب انسان کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ ایک سنت کی اتباع اور دوسرا محبت شیخ، دو چیزیں بہت ضروری۔ اتباع سنت کا مطلب یعنی وظائف بڑے بڑے نہیں کرنا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، سنت میں جو نماز کے بعد پڑھنا ہے، صبح شام پڑھنے کی چیزیں ہیں، کھانے میں پینے میں، کیونکہ سارے مراقبے سے مراد سنت پر ہی لانا ہوتا ہے۔ ہاں، مراقبہ جو ہے ایک علاج ہے، یہ ایک دوا ہے، مقصود سنت پر آنا ہے۔ اس کے ذریعے سے کوئی کرامت پہ جانا نہیں ہے، ہوا میں اڑنا نہیں ہے، پانی پہ تیرنا نہیں ہے، پانی پہ چلنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سنت پر آ جائے اس کی زندگی تو سمجھو مقصود مل گیا۔ جی، اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کیا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا احیاء سنہ، ایک ہی جملہ فرمایا تھا کہ ہمیں اس کام کے ذریعے سے بس جو سنتیں دنیا میں مٹ چکی ہے ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے، کیونکہ یہی اصل مقصد ہے۔ ہاں، یہی سب سے بڑی ولایت ہے۔ سنت پر زندگی آ جائے، اس سے بڑی ولایت کیا ہوگی؟ کشف و کرامات یہ ولایت نہیں ہے، سنت کی زندگی یہ ولایت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تمہیں کوئی کامل شیخ پکڑنا ہے تو تم کیا دیکھو، تم اس کی پانی دینا، تم اس کی کشف و کرامت مت دیکھو، تم اس کی شہرت مت دیکھو، تم اس کی زندگی دیکھو، اتباع سنت دیکھو بس۔ بس اتباع سنت ہے، اور کسی اللہ والوں سے اس کو نسبت کا نور ملا ہوا ہے تو بسم اللہ کر لو۔ لیکن آج تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تو یہ دیکھو کہ شیخ کون سا زیادہ مشہور ہے، اس کے علاوہ کس کے ہاتھ پر کشف و کرامت زیادہ ہے، کس کا ڈنکا زیادہ ہے کشف و کرامت میں، بس اسی کو میں تو اپنا شیخ بناؤں گا۔ یاد رکھو، سادہ علامت سنت۔ تو اس لیے ہمیں سنت پر آنا ہے، اور دوسرا محبت شیخ۔ کیوں کہ محبت ہمیشہ دین جو ہے، عوام اپنے علماء سے محبت رکھے گی تو عوام کے اندر ان کا نور جائے گا۔ مرید اپنے شیخ سے محبت رکھے گا تو مرید کو ذکر و اذکار کی کمی نقصان نہیں دے گی، محبت جو ہے وہ اس کو اور آگے بڑھائے گی۔ اس وقت محبتوں میں کمی لا رہا ہے۔ عوام کے لیے علماء کی محبت کافی ہے، یہ محبت جب تک ہے عوام کی طرف سے ایک نور نکل کر عوام علماء کی طرف سے وہ عوام میں جا رہا ہے، تو یہ ہمارے دشمنوں نے سمجھ لیا ہے، اس لیے انہوں نے عوام کو بدگمان کر دیا علماء کے ذریعے سے، علماء سے بولے تم ہٹ جاؤ۔ تو مرید بھی اگر شیخ سے بدگمان ہو گیا، اس لیے دعوت و تبلیغ کے اندر سب سے پہلے ہر ایک کو بتاتا ہوں کہ یاد رکھو، دعوت تبلیغ اگر 4 مہینہ چلہ ہم نکل رہے ہیں تو سب سے بڑا پہلا جو حملہ ہوتا ہے شیطان کا، وہ وقت پورا کرنے دے گا لیکن امیر سے بدگمان کر دیتا ہے۔ محبت امیر نہیں ہوتی، اس وقت ہمارا شیخ وہ امیر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی ہو، کالا ہو، گورا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نیا ہو، پرانا ہو۔ یہ مت دیکھو کون ہے، یہ دیکھو یہ میرا امیر ہے، یہی ہمارا شیخ ہے، اس کی محبت دل میں ہوگی تو 40 دن میں تمہیں نور ملے گا۔ اس کی محبت اگر دل میں نہ رہی، بدگمانی آ گئی تو کتنی تشکیلیں کر ڈالو، کتنی جماعتیں نکال ڈالو، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔
جی تو یہ ہے. ایک اور مکتوب ہے، اس میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، سائے رہبر بست از ذکر حق. خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نقل کیا. وہ جس طرح کل آیا تھا خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کیا تھا کہ وہ آئے تھے ان کے پاس ملنے کے لیے، کچھ اس طرح پتہ نہیں کہاں گیا تھا، کل ہی گیا تھا نا. کون؟ مولانا جامی. کہا جا کے دیکھیں گے، ان کا نام تو بہت بڑا ہے. تو جا کے دیکھا تو دنیا بہت تھی، تو واپس آ گئے. خواب آیا، پھر وہ واپس گئے. تو فرمایا مولانا تم جو آئے تھے پہلی مرتبہ تو کیا کہا تھا؟ تو وہ خواجہ عبید اللہ احرار نے نقل کیا ہے. مولانا خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نقل کیا ہے کہ رہبر کا سایہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی زیادہ بندے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. رہبر کا سایہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی زیادہ بندے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. رہبر یعنی شیخ کا سایہ. کیا مطلب؟ اس کے الفاظ نہیں. شیخ کا سایہ، بھائی سایہ کہاں ہوگا؟ تم شیخ کے پاس ہوں گے تو سایہ ملے گا نا. شیخ سے دور ہوں گے تو سایہ ملے گا؟ تو سایہ نہیں ملنے والا. سایہ یعنی شیڈول. تو سایہ کا شیخ کا سایہ یعنی شیخ کی صحبت اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ سے بھی زیادہ بندے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. کیونکہ اگر اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو شیطان بہکائے گا. اگر اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو شیطان بہکائے گا. اور شیخ کا سایہ رہا اور ذکر نہیں بھی کیا تو سیدھے راستے پر رہے گا. دیکھا وجہ بتائی کہ اگر شیخ کے صحبت میں رہا اور ذکر نہیں بھی کیا تو سیدھے راستے پر رہے گا. چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ ایک مرید تھا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جس کو خواب میں جنت نظر آتی تھی. مرید کو خواب میں جنت نظر آتی تھی. اس نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اب تو میرا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ میں ہر رات میں جنت کے باغوں کی سیر کرتا ہوں. ہمارے سننے والوں میں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو روزانہ رات کو جنت کی سیر کرتے ہوں گے. جی تو ہر رات میں جنت کے باغوں کی سیر کرتا ہوں. یہ مرید کہنے لگا، لوگوں کے اندر بتانے بھی لگا. پھر کیا کہنے لگا کہ اب تو میرا درجہ اتنا بلند ہو گیا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چل گیا، کیونکہ شیخ ہے نا، شیخ کو پتا چل گیا. جی شیخ کو پتا چل گیا. چنانچہ ایک دن وہ ملنے کے لیے آیا، شیخ کو ملنے کے لیے مرید آیا. تو حضرت نے پوچھا سنا ہے ہر رات آپ کو جنت کی زیارت ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، اللہ کی بڑی رحمت ہے حضرت. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت تو سمجھ گئے تھے کہ یہ جنت کی سیر کرتا ہے یا شیطان کی سیر کرتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اب اگر تمہیں وہ باغ نظر آئے جو جنت کا جو تمہیں نظر آتا ہے تو خالی اتنا پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا بس. وہ چپ رہا، لیکن اپنے دل میں اس نے سوچا کہ میرے شیخ کو بھی اب تو مجھ سے حسد ہو گیا ہے. میرے شیخ کو بھی اب تو مجھ سے حسد ہو گیا ہے کہ دیکھو میری ترقی ان سے دیکھی نہیں جاتی. یہ دیکھو بعد ایسے ہوتے ہیں تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شیخ بھی کچھ نہیں، میں ان سے بھی آگے بڑھ گیا. یہ کیفیت ہے. تو فرمایا تو اس نے یہ سوچا کہ میرے شیخ کو بھی مجھ سے حسد. اگلی رات اس کو خواب میں پھر جنت نظر آئی. سمجھے نا، یہ شیخ کی دعا تھی اور شیخ کی توجہ تھی کہ خواب میں ہی اسے شیخ کی بات یاد آ گئی کہ مجھے تو شیخ نے کہا تھا کہ لا حول پڑھنا ہے. چنانچہ اس نے جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، وہ سارا کا سارا منظر اسی وقت ختم ہو گیا.
اس وقت اس کو اندازہ ہوا کہ شیطان اس کو ایک اچھا سا باغ دکھا کر اس کے ذہن میں یہ ڈال رہا تھا کہ تم جنت کا نظارہ کرتے ہو تاکہ وہ خود پسندی کا مریض بن جائے، تکبری کا مریض بن جائے، اس لیے وہ اس کو جنت دکھا رہا تھا۔ اسی لیے کہتا ہوں ہمارے سننے والوں میں بہت سارے ایسے ہی ہیں کہ جو خود خوابوں میں بہت اچھی اچھی باتیں دیکھتے ہیں اور خود اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ الحمدللہ ہم تو بہت آگے نکل گئے۔ جی، سارا کا سارا منظر اسی وقت تک ختم ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ شیطان کی طرف سے دھوکہ تھا، یاد رکھو کہ باغ دکھا کر اس کو آگ میں ڈال رہا تھا۔ جی، کیا آگ میں ڈال رہا تھا؟ یعنی تکبر تو آگ ہے، تاکہ وہ خود پسندی کا مریض، عجب کا مریض بنانا چاہتا تھا۔ شیخ کی صحبت کی برکت سے اللہ نے اسے اس فتنے سے محفوظ فرما دیا۔ اسی نے فرمایا کہ سایہ رہبر بست از ذکر حق، رہبر کا سایہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی زیادہ بندے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ ان بزرگوں نے سایہ رہبر کا اشارہ طریقے رابطہ کی طرف کیا ہے، تعلق، کہ جس کی مراد شیخ کی صورت کی اس طریقے پر حفاظت ہے، جس کی مراد شیخ کی صورت کی اس طریقے سے حفاظت ہے جو کہ اس طریقے میں مقرر ہے، یعنی رابطے کا طریقہ مبتدی طالب کے لیے ذکر حق سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ رابطہ یعنی احوال کا بتانا یا صحبت میں بیٹھنا، تعلق کا رکھنا، یہ سارا رابطہ ہے۔ یہ رابطہ جو ہے وہ ذکر، اگر کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے لیکن رابطے سے کٹا ہوا ہے تو یہ نفع کم ہے، لیکن ایک آدمی ذکر کم کر رہا ہے، رابطہ برابر ہے، تو یہ نفع اس کو زیادہ ہے۔ تو یہ ہے مبتدی طالب کے لیے ذکر حق سے زیادہ فائدہ مند۔ اگرچہ ذکر فی نفسی بزرگی اور فضیلت رکھتا ہے، ذکر کی اپنی فضیلت ہے، یعنی فضیلت ذکر الہی کو ہے، لیکن نفع اگر دیکھیں گے تو نفع بندے کے لیے شیخ کی صحبت میں زیادہ ہے۔ بھائی موبائل کو جو ہے اچھا لے لو جس میں اچھی طریقے سے چارجر رہے، یہ کیا لگایا ہے؟ اگر اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے ٹھیک ہے، کسی کے موبائل میں دیکھ لو، سن لو۔ تو خیر فضیلت ذکر الہی کو ویسے ہے، لیکن نفع جو ہے وہ صحبت شیخ سے زیادہ ہے، رابطے سے زیادہ ہے۔ آپ کا ابھی ایک اور مکتوب ہے، آپ کا عنایت نامہ شرف صدور لایا، چونکہ طالب شوق کی خبر اور درد و تشنگی کا پتہ دینے والا تھا، نظر میں بہت ہی پسند آیا، کیونکہ اس کو پڑھ کر پتہ چلا کہ آپ کے دل میں درد ہے۔ ایک مرید نے حضرت کو خط لکھا، اس خط کے جواب میں بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اس کو پڑھ کر پتہ چلا کہ آپ کے دل میں درد ہے، شوق ہے اور اللہ کی محبت کی شراب پینے کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی محبت کی شراب، جیسے انسان کو دنیا کے پانی پینے کی پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ایک انسان کو اللہ کی محبت کی شراب پینے کی بھی پیاس لگی ہوتی ہے۔ جب وہ ہوتی ہے پھر اس محبت کا پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے کہ کہاں ملے گا۔ جیسے جسم کی پیاس لگتی ہے تو پانی ڈھونڈنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا ہے، پانی مل جاتا ہے، پی لیتا ہے، پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کی شراب کی پیاس جب لگتی ہے تو انسان مارا مارا پھرتا ہے، کبھی اس در جاتا ہے، کبھی اس در جاتا ہے، اور پھر جب اس کو شراب مل جاتی ہے اور پی لیتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، کیونکہ طلب و مطلوب کے حاصل ہونے کی بشارت دیتی ہے، کیونکہ جب طلب پیدا ہوتی ہے تو مطلوب مل جاتی ہے۔ یعنی ایک انسان کو جسم کی پیاس لگتی ہے تو یاد رکھو پھر اس کو پانی بھی مل جائے گا۔ بھائی صحیح ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اگر پیاس ہی نہیں لگی ہے تو پانی کا ملنا مشکل ہے،
لیکن اگر پیاس لگ گئی ہے جسم کو تو پھر پانی کہیں سے بھی ڈھونڈ کر وہ ڈھونڈے گا اور اس کو ملے گا، یہ پکی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی اگر پیاس لگ گئی نا تو ضرور وہ دنیا میں کہیں سے بھی اس کو مل جائے گی اور اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کی محبت کی پیاس ہی نہیں لگی ہے تو پھر اس کو گھر میں آ کر بھی دیں گے تو بھی نہیں پیے گا۔ بھئی پیاس ہی نہیں لگی ہے تو پانی کا جگ سامنے پڑا ہوا ہے، وہ نہیں پیے گا؟ پیے گا؟ نہیں پیے گا، کیونکہ پیاس نہیں لگی ہے۔ اور پیاس لگے گی، گھر میں کہیں پانی نہیں ہے، علاقے میں پانی نہیں ہے، پھر بھی پانی ڈھونڈ کے لائے گا اور پیے گا۔ جی اسی طریقے سے جب اللہ کی محبت، اللہ کے تعلق کی پیاس نہیں ہوگی تو گھر میں بیٹھ کر اگر کوئی استاد پڑھائے گا تو بھی اللہ کا تعلق نہیں ملے گا، اور اگر پیاس لگ گئی کسی جنگل میں رہنے والے کو تو اللہ اس کو کہیں سے بھی اس کی پیاس بجھانے کے لیے مل جائیں گا اور اللہ کا تعلق اس کو مل جائے گا۔ تو پیاس اصل ہے۔ ہم سننے والوں کو ابھی تک پیاس نہیں لگی، میں جو درس دے رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو پیاس لگ جائے، بس اس کی طلب ہے کہ پیاس لگ جائے۔ شاید سال نہیں، 2 سال نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ جب پیاس لگے گی تو آدمی آٹومیٹک آگے نکل جائے گا خود بخود۔ تو یاد رکھو کہ یعنی طلب جو ہے، طلب مطلوب کے حاصل ہونے کی بشارت دیتی ہے، یعنی پیاس پانی کے مل جانے کی بشارت دیتی ہے، اور درد مقصود تک پہنچنے کی تمہید ہے۔ جب امت کا درد آئے گا تو پھر اب یہ امت پر شفیق ضرور بنے گا، یعنی جب درد مل جاتا ہے تو منزل بھی مل جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر نہ خواستے داد نہ دادے خواست، نہ خواستے داد نہ دادے خواست، یعنی اگر اللہ تعالیٰ دینا نہ چاہتا، ایک بزرگ فرماتے ہیں، سنو بہت اچھا جملہ ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ دینا نہ چاہتا تو طلب عطا نہ فرماتا۔ اگر اللہ تعالیٰ دینا نہ چاہتا تو طلب عطا نہ فرماتا، یعنی اگر اللہ اپنا تعلق دینا ہی نہیں چاہتے تو پھر وہ پیاس بھی نہیں دیتے محبت کی، اور جب محبت کی پیاس دے دی ہے اس کا مطلب اللہ اپنا تعلق دینا چاہتے۔ اگر نہ خواستے داد نہ دادے خواست، یعنی اگر اللہ تعالیٰ دینا نہ چاہتا تو طلب عطا نہ فرماتا، اگر طلب دے دی تو اس کا مطلب ہے دینا چاہتا ہے۔ من طلب فقط وجد، سبحان اللہ، من طلب فقط وجد، جس نے طلب کی پس اس نے پا لیا۔ پس یہ طلب و درد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ پس طلب و دولت کو بہت بڑی نعمت جان کر ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو اس کے مخالف ہے۔ طلب یہ ایک دولت کو، یہ دولت ہے نا، کو بہت بڑی نعمت جان کر ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو اس کی مخالف ہے، یعنی طلب کو جو ختم کر دے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی فطور واقع ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے اور اس حرارت میں کوئی ٹھنڈک یا سستی اثر کر جائے۔ اس کی محافظت کا سب سے بڑا ذریعہ، اس طلب کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اس دولت کے حاصل ہونے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جی اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ بس یہاں پر ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درس سننے کی توفیق دے رہا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو ہمیں اس سے آگے ایک نعمت اور بھی لینا چاہیے کہ اللہ ہمیں مراقبے کی بھی توفیق دے، رابطہ رکھنے کی بھی توفیق دے، یہ مانگنا چاہیے۔